بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ ابن آدم نے یوم النحر کو کوئی عمل نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہو بالمقابل خون بہانے کے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَضْلَافِهَا، اور بے شک خون جس جانور کا بہایا گیا وہ جانور قیامت کے دن آئے گا اپنے سینگھوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور بے شک خون لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہاں پہنچ جاتا ہے ایسے مقام پر زمین پر گرنے سے پہلے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو تم خوش دلی سے قربانیاں کرو، تو تم خوش دلی سے قربانیوں کے جانور ذبح کرو، قربانیاں کرو۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ اے اللہ کے رسول یہ اضاحی قربانیاں کیا چیز ہیں؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ قالوا، صحابہ نے پوچھا، فالصوف یا رسول اللہ، تو اے اللہ کے رسول اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اون کے بالوں، اون کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ہے۔ رواہ احمد وابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، ان دونوں حدیثوں میں قربانی والے عمل کی افضلیت بتلائی گئی ہے۔ پہلی حدیث میں کہا گیا ہے کہ یوم النحر کو، ذو الحجہ کی 10 تاریخ کو، قربانی کے دن بندہ جتنے بہت سارے اعمال کرتا ہے ان سب اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے خون کا بہانا۔ فرمایا کہ قربانی کے دن بندہ جو عمل بھی کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں ہے بالمقابل خون بہانے کے، مانے جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے، ہر عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر اسی حدیث میں یہ کہا کہ بے شک خون اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لیتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے، مقام حاصل کر لیتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبولیت کا مقام، اللہ کی رضامندی کا مقام خون، یعنی وہ جانور جس کا خون بہایا گیا وہ والا عمل اللہ کے ہاں قبولیت اور رضامندی حاصل کر لیتا ہے زمین پر گرنے سے پہلے۔ جانور کو ذبح کیا اور ابھی اس کا خون زمین پر گرا بھی نہیں، اس سے پہلے ہی وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خون بہانا اتنا بڑا عمل ہے، حالانکہ خون بہانے مطلب جانور کو ذبح کرنے میں، زمین پر گرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ جانور کو زمین پر لٹا کر ہی ذبح کیا جاتا ہے۔ اب لٹا کر ذبح کر رہے ہیں تو خون جب کا جب گرے گا،
سیکنڈز کا بھی وقت نہیں لگے گا اس کے اندر، اس سے پہلے یہ عمل مقبول ہو جا رہا۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ادھر جانور ذبح ہوا، ادھر فوراً وہ عمل قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی والا عمل کرو، خوش دلی سے کرو۔ حیثیت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، سب ہے، پھر بھی سوچ رہے کرنا کی نہیں کرنا کی، مطلب نہیں کرنے کا کوئی موقع مل سکتا کیا؟ اگر یہ مسئلہ نکل کے آ گیا کہ پورے گھر میں سے ہیڈ آف دا فیملی ایک کر دیے تو قصہ ختم، جان دو کیا کرتے باقی سب لوگ۔ ہاں یہ خوش دلی ہی نہیں، حالانکہ پیسہ ہے، ایک گھر میں 4 لوگ کما رہے ہیں اور 4 میں سے ہر ایک کے پاس پیسہ ہے، لیکن بڑا کسی ایک کو بنایا گھر میں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک بڑا کر دے تو قصہ ختم، باقی کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیا کرنا ہے کر کے ایک کر رہے سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ایسی بات سمجھ رہے ہیں۔ کہا کہ ایسا نہیں، جب ہر ایک کے پاس پیسہ ہے، کمانے والے ہیں یا کمانے والے نہیں ہیں لیکن ان کے پاس اپنا اون پیسہ ہے اتنا جس میں وہ قربانی واجب ہوتی ہے ان پر، اور وہ قربانی کا جانور لے کر ذبح کر سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ حصہ لے سکتے ہیں پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ کاہلی نہیں ہونا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے کرو، ہر بندہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے اس عمل کے اندر، ہر ایک فکر کرے، واجب نہیں بھی ہے تو بھی فکر کریں، واجب نہیں بھی ہے تو بھی قربانی کرنے کی فکر کریں۔ کیا کیا نہیں کرتے ہم سال بھر کے اندر، کدھر کدھر پیسے نہیں لگا دیتے ہیں۔ کپڑے خریدنا ہے، مہنگے سے مہنگے کپڑے خرید لیتے ہیں، موبائل فون لینا ہے تو موبائل فون کے اندر 50 ہزار کا موبائل فون، 1 لاکھ کا موبائل فون، 25 ہزار کا موبائل فون آسانی سے لے رہے ہیں۔ ہر 3 مہینے کے اندر 600 سے 700 روپے کا ریچارج کرانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، 1 سال کے اندر اتنے ریچارج آسانی سے ہو رہے ہیں۔ پھر کبھی کھانے پینے کا مسئلہ آیا، مہنگے کھانے، وہ جمبو پیک کے نام سے یا پھر فلاں کون سے پیک آتے ہیں بریانیوں کے، وہ سب لیے جا کے کھا لیے۔ مندی کھانا دل بولا، 2 سے 3 دوست گئے، وہاں پر 1,000 روپے ایک ٹائم پہ خرچہ کر دیے۔ مطلب مختلف قسم کے خرچے بڑی آسانی سے کر رہے ہیں۔ جہاں قربانی کی بات آئی، ارے جان دو ہیڈ آف دا فیملی کر لیے تو قصہ ختم۔ بعض صحابہ کرتے تھے نا ایسا، بھئی بعض صحابہ واجب نہیں ہے تو بھی کر کے پوری فیملی کو ثواب میں شریک کر رہے تھے۔ جن پہ واجب ہوتی تھی وہ تو ہر بندہ کرتا تھا، نہیں ہے تو بھی واجب تو بھی ہیڈ آف دا فیملی ایک کر کے سب کو ثواب میں شریک کر رہا تھا، واجب نہیں ہونے کے باوجود۔ وہ فکر تھی ان کی ایمان کی، وہ فکر تھی کہ ایک بندہ کر رہا سب کو ثواب میں شریک کر رہا۔ ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کے واجب بھی ہے تو اپنے آپ کو اس میں سے نکال لے رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو۔ دوسری حدیث میں مزید فضیلت بیان فرمائی، کہا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ کل جمعہ کے موقع پر میں نے اس کا مطلب سمجھایا تھا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکیاں لمیٹڈ ہیں، کیونکہ جانور ہمارے سامنے نظر آ رہا، اس کا جو فزیکلی وہ کیا کہتے ہیں فزیکلی بنا ہوا ہوتا ہے دائرہ اس کا، تو وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے جانور، تو اس کے بال بھی ظاہر سی بات ہے لمیٹڈ ہوں گے۔ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا مطلب جانور میں جتنے بال ہیں اتنے سے نیکیاں ملتے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ یہ بتانا مقصد ہے کیا؟ نہیں، یہ بتانا مقصد نہیں ہے۔ بتانا یہ مقصد ہے کہ جانور کے بال کے بدلے میں ایک نیکی، بالوں کو تم گن نہیں سکتے ہو، نارملی گن نہیں سکتے۔ بتانا مقصد یہ کہ اتنی نیکیاں ملیں گی کہ نیکیوں کو بھی گن نہیں سکتے، وہ بتانا مقصد ہے۔ یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ جتنے بالا ہیں اتنے سے نیکیاں ملتے، اس سے زیادہ نہیں ملتے، یہ نہیں بتانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مقصد حدیث کا سمجھے۔ خیر، پھر صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اون کے جانور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مطلب عربک گرامرز کے اعتبار سے بال کے لیے، جانور کے بال کے لیے الگ الگ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ شعرون بولے تو عام طور سے جو لوکل بکرے بکریاں ہمارے پاس رہتے ہیں نا، جس کو عربی میں شاۃ معاذ بولتے، تو اس کے بالوں کو شعرون بولتے جانوروں میں۔ صوف بولے تو وہ جو مینڈا رہتا، مینڈے کے بال، تو مینڈے کے بالوں کو صوف بولتے، تو پھر اونٹ کے بالوں کو وبر بولتے۔ مانے بال کے لیے الگ الگ جانور کے حساب سے الگ الگ نام یوز ہوتا۔ جو لوکل جو نارمل بکری ہوتی ہے، پہلے اس کے بارے میں کہا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی، شعر کا لفظ تھا وہاں، تو صحابہ پوچھے شعر بولے تو وہ ماز، شاۃ، لوکل جو بکریاں ہیں اس کے بالوں کے بارے میں ہے کہ کیا ہے کہ چلو مینڈوں کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں، اس کے بالوں کا کیا حکم ہے، تو پوچھے صوف کا کیا حکم ہے، مانے
جس کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس جانور کے بال کے بدلے میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی؟ فرمایا ہاں، اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اس سے سمجھ میں آ گیا نیکیوں کی زیادتی کو بتانا مقصد ہے، محدود نیکیوں کو بتانا مقصود نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی۔ درمیان میں ایک اور چیز، بلکہ شروع میں ایک یہ بھی چیز ذکر کر دی کہ یہ قربانیاں کیا ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ مانے پوچھنے کی منشا یہی تھی کہ جو ہم جانور ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرنے والا عمل، یہ خاص ہماری شریعت کا ہے یا پہلی بھی شریعتوں کے اندر رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے یہ طریقہ چلا ہے کہ انہوں نے اولاد کی قربانی دینے کے لیے اللہ کے حکم کو مان لیا تھا، اور اللہ نے ان کی اس اطاعت سے خوش ہو کر اولاد کی جگہ پر جانور کی قربانی کو طے کر دیا۔ تب سے آج تک یہ طریقہ چل رہا ہے، قیامت تک یہ طریقہ چلے گا۔ تو اب قربانی جو ہم دیتے ہیں ذو الحجہ کے مہینے میں امت محمدیہ، ان کے لیے دو باتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار بھی ہے، دوسرا یہ کہ ہماری شریعت کا حکم بھی ہے، ہماری شریعت کا حکم بھی ہے۔ یادگار انبیاء بھی ہے اور ساتھ میں شریعت کا حکم بھی ہے، پھر ساتھ میں ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے، بہت ساری حیثیتیں ہیں قربانی کے اندر۔ اس لیے آج کے درس حدیث میں ان دونوں حدیثوں کا جو بنیادی مقصد ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ قربانی کرنے کی فکر کریں، پیسہ جمع کریں، سال بھر قربانی کرنے کی فکر کریں۔ جن پر واجب ہے ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر کسی پر واجب نہیں ہے تب بھی اگر حیثیت ہے تھوڑا بہت آسانی سے انتظام کر کے کر سکتے ہیں، کر لیں۔ باقی حیثیت نہیں ہے، قرضہ لے کے کرنا چاہ رہے، بڑا ثواب ہے نا، قرضہ لے کے کرے تو کیسا؟ قرضہ لے کے کرنا بہتر نہیں ہے، اتنا زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو نہ ڈال لیں۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں آئے دن لیتے رہتے، دیتے رہتے، لیتے رہتے، دیتے رہتے، وہ آج لیے 2 دن میں پھر دیتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے۔ تو ویسا بندہ اگر قرضہ لے کے قربانی کر لے تو اس کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن صرف قربانی کے لیے قرضہ لیے اور پھر پھیرنے میں پریشان ہو جا رہے، تو ویسا والا قرضہ لے کے قربانیاں کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ نیتوں کے اوپر انشاءاللہ اجر دے دیں گے۔ دل میں ارادہ رکھیں اللہ جب بھی پیسہ دیں گے اس وقت میں بھی یہ قربانی والا عمل کروں گا، نیت کے مطابق اللہ ثواب کے اندر شامل فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم باتیں ہیں، ان سب باتوں کو ذہن میں رکھیے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب